اقوال حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت۔ فرمایا بغیر عمل کیے ہوئے جنت کی آرزو کرنا گناہ ہے۔ بغیر ادائے سنت شفاعت کی امید رکھنا محض غرور اور دھوکہ ہے۔ یعنی بغیر سنتوں کے موافق چلنا اور پھر شفاعت کی امید رکھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ غرور اور دھوکہ کی بات ہے۔ اور بغیر اللہ کی فرما برداری رحمت کا امیدوار ہونا حماقت ہے، جہالت ہے۔ دولت کے بھوکے کو کبھی حقیقی راحت نہیں ہو سکتی، یعنی مال کے بھوکے کو کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ ایسی بات کرنا جس میں کسی کا فائدہ نہ ہو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ گمراہ ہے یہ۔ جس طرح برائی سننے کو ناپسند کرتا ہے تو اسی طرح تعریف سننے سے بھی اپنے آپ کو بچا۔ حق تعالی شانہ جب کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے اس کے لیے، یعنی اسے اچھے عمل کی توفیق مل جاتی ہے۔ آنکھ سب کی طرف سے بند کر لے، خصوصاً بری نگاہ سے کبھی نہ دیکھ۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو سیکھنے اور کسی کو بتانے کی نہیں ہوتی۔ دنیا کی محبت کو ختم کر دو۔ اگر دنیا کی ذرا سی محبت بھی تمہارے دل میں ہوگی تو سجدہ کرنے میں بھی تم اس کو بھلا نہ سکو گے، یعنی اللہ کا سجدہ کرو گے لیکن اس کو نہ بھلاؤ گے اگر دنیا کی محبت تمہارے دل میں ہوگی تو۔ اللہ محفوظ فرمائے دنیا کی محبت سے۔ دنیا کا لفظ دنایت سے نکلا ہے جس کے معنی خواری، ذلت، کمینگی۔ اسی سے یہ اندازہ لگا لو کہ دنیا کیا چیز ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اپنا مصلی اور قرآن شریف مسجد میں چھوڑ کر پاکی حاصل کرنے کے لیے دریا پر گئے جو بالکل نزدیک تھا۔ اتنے میں ایک عورت آئی جس کو چوری کی عادت تھی، وہ مصلی اور قرآن شریف لے کر چلتی بنی۔ آپ دجلہ سے طہارت کر کے سیدھے اس عورت کے پیچھے گئے۔ جب قریب پہنچے تو آپ نے شرم سے آنکھیں نیچے کر لی اور عورت سے کہا کہ آپ کا کوئی لڑکا قرآن مجید پڑھتا ہے؟ اس عورت نے کہا نہیں۔ تو فرمایا پھر آپ اس قرآن کو لے کر کیا کرو گی؟ یہ مجھے دے جاؤ قرآن شریف، میں اسے پڑھا کروں گا، اور مصلی لے جاؤ، یہ تمہارے کسی کام آ جائے گا۔ وہ عورت بہت شرمندہ ہوئی اور آئندہ کے لیے توبہ کر لی کہ اب ایسا نہیں کروں گی، اب چوری نہیں کروں گی۔ حضرت سری سقطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عید کے دن آپ کو کھجوریں چنتے ہوئے دیکھا، یعنی کھجوریں بینتے ہوئے دیکھا، کھجوریں اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا میں نے ایک لڑکے کو روتے ہوئے دیکھا۔ اس لڑکے سے پوچھا کیوں روتا ہے تو اس نے کہا میں ایک یتیم ہوں، آج سب لڑکوں نے کپڑے پہنے ہیں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں اس لیے کھجوریں چن رہا ہوں کہ ان کو بیچ کر اس کو اخروٹ لے دوں تاکہ وہ لڑکا ان سے کھیلے اور نہ روئے۔ حضرت سری سقطی رحمہ اللہ نے عرض کیا میں اس کام کو سر انجام دے لوں گا، یعنی میں اس کام کو کر دوں گا، آپ بے فکر رہیں۔ حضرت فرماتے ہیں حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کہ پھر میں اس لڑکے کو ساتھ لے گیا، اسے نئے کپڑے خرید کر پہنا دو اور اس کے کھیلنے کے لیے اخروٹ بھی لے دو، اور اس لڑکے کے مردہ دل کو خوش کر دیا، یعنی اس کے دل کو خوش کر دیا۔ اس کام سے میرے دل میں ایک نور پیدا ہو گیا اور میری حالت ہی کچھ اور ہو گئی، یعنی میرے دل کی حالت ہی کچھ اور ہو گئی۔ حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ کا ایک مرتبہ وضو ٹوٹ گیا۔ وضو ٹوٹنے کے بعد دجلہ نزدیک تھا، چند قدم دور، لیکن آپ وہیں بیٹھے اور تیمم کیا۔ شاگردوں نے کہا کہ حضرت 10 قدم پر تو دریا ہے، تیمم کی کیا حاجت تھی، کیا ضرورت تھی؟ فرمایا زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آدمی پانی کا بلبلا ہے، ابھی اٹھا ابھی بیٹھ گیا، شاید پانی تک پہنچتے پہنچتے سانس وفا نہ کرتا اور میں بے وضو ہی چلا جاتا۔ چنانچہ تیمم کے بعد آپ دریا پر گئے اور وہاں پھر وضو کیا۔
فرمایا وہ بنیاد جو کبھی ختم نہ ہو عدل ہے، کبھی ویران نہ ہو عدل ہے۔ وہ کڑوی جس کا آخر میٹھا ہو صبر ہے، اور وہ میٹھی جس کا آخر کڑوا ہو یہ شہوت ہے۔ اور وہ بلا جس سے لوگوں کو بھاگنا چاہیے وہ عیش ہے، عیش۔ شرک ظاہر بتوں کی پوجا کرنا، بتوں کی پرستش کرنا، اور اندر کا شرک مخلوق کے اوپر بھروسہ کرنا ہے۔ یعنی باہر کا شرک تو بتوں کی پوجا کرنا ہے، اور اندر میں جو شرک ہے وہ مخلوق کے اوپر بھروسہ کرنا ہے۔ فرمایا تواضع وہ ہے جس کسی سے بھی تو ملے اپنے سے بہتر جانے، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، عالم ہو یا جاہل، مومن ہو یا کافر۔ یعنی چھوٹا بننا یہ ہے تو اپنے آپ سے بہتر جان دوسروں کو، تواضع کہتے ہیں اسے۔ شیطان کو سب سے پیارا بخیل مسلمان، شیطان کو سب سے پیارا بخیل مسلمان، اور شیطان کو ناپسند گنہگار سخی، سخی ہے چاہے گنہگار ہے، شیطان کو ناپسند ہے یہ۔ عقل مند وہ ہے جب اس پر کوئی مصیبت نازل ہو تو پہلے دن ہی وہ کرے جو تیسرے دن کرے گا۔ پوچھا گیا دنیا کی پریشانی کی کیا دوا ہے؟ فرمایا مخلوق سے دور، یعنی لوگوں سے دور، اور خلق سے نزدیک، یعنی اچھے اخلاق سے نزدیک، اچھے اخلاق پیدا کر لے اور مخلوق سے دور رہے، دنیا کی مصیبت کی دوا ہے۔ فرمایا درویش یہ ہے کہ کسی چیز پر طمع نہ کرے، یعنی کسی چیز کی طرف للچائے نہیں، اور جب بغیر طلب کے کوئی لائے تو منع نہ کرے، یعنی بغیر مانگے لائے تو منع نہ کرے، اور جب لے لیوے تو جمع نہ کرے، جب لے لیوے تو جمع نہ کرے۔ فرمایا جو کوئی ہم کو اللہ تعالیٰ کے نام سے دھوکہ دے گا ہم اس کا دھوکہ کھا لیں گے۔ اگر بدعتی کو دیکھو کہ وہ ہوا پر چلتا ہے تو کبھی بھی اس کو قبول نہ کرو، یعنی کبھی اس کی بزرگی کو نہ مانو۔ بدعتی ہے لیکن ہوا پر چلتا ہے تو اس کی بزرگی کو نہ مانو۔ فرمایا امیروں کی صحبت کے نقصانات گنتی سے یعنی شمار کرنے سے دور ہیں، شمار نہیں ہو سکتے اور لکھے نہیں جا سکتے، اس سے بچو، اس سے بچو۔ فرمایا جو کوئی نیک عمل ثواب کی نیت سے کرتا ہے وہ تاجر ہے، اور جو کوئی ڈر کی وجہ سے نیک عمل کرتا ہے وہ غلام ہے، جس طرح غلام مار پیٹ کے خوف سے کام کرتا ہے، اور جو شخص صرف خدا کے واسطے نیک کام کرتا وہی ہے۔ اچھا، گناہ کرنے والے سے میل جول رکھنا گناہ سے راضی ہونا ہے، گناہ کرنے والے سے میل جول رکھنا یعنی ملاقات رکھنا، اٹھنا بیٹھنا، اس کا مطلب ہے گناہ سے راضی ہے، اور گناہ سے راضی رہنا گناہ کرنے کے برابر ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ عقیدے اگر ٹھیک نہیں ہیں تو پھر عبادت بھی بیکار ہے، یعنی عقائد جو اسلام کے عقائد ہیں، اسلام کے عقیدے ہیں، کن کن باتوں پر یقین رکھیں اور کن کن باتوں پہ یقین نہ رکھیں، عقائد اگر ٹھیک نہیں ہے تو عبادت بھی بیکار ہے۔ فرمایا اے جھوٹے تو نعمت کی حالت میں اللہ کو محبوب رکھتا ہے، اور جب بلا آتی ہے تو بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ بلا اور فقر میں یعنی مصیبت پریشانی میں ثابت قدم رہنا، ڈٹے رہنا اللہ کی اور اللہ کے رسول کی سچی محبت کی علامت ہے۔ ایک روز آپ روزے کی حالت میں بازار سے گزر رہے تھے، ایک پانی پلانے والے نے آواز دی کہ جو اس پانی کو پیے گا اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ آپ نے وہ پانی لے کر پی لیا۔ لوگوں نے کہا آپ کا تو روزہ تھا۔ آپ نے فرمایا بے شک، لیکن میری رغبت، میرا دھیان اس کی دعا کی طرف تھا، ہو سکتا ہے یہ روزہ نفل ہو۔ جب آپ وفات پا گئے تو وفات پانے کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے فرمایا، خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا، کیسا معاملہ رہا؟ آپ نے فرمایا اس پانی پلانے والے کی دعا اور میرے اچھے گمان سے مجھے بخش دیا کہ میں نے اس کی بات کی یقین کر لیا تھا۔ یہ اقوال، یہ نصیحت حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ کے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ خالص ہی یہ آخرت کے لیے تھے یہ بزرگ۔
یہ اللہ والے۔ اللہ تعالی ہم کو ان کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بھی اپنی یہ جو قیمتی زندگی دی ہوئی اللہ تعالیٰ نے، اس کو صحیح جگہ لگا لے میں، کیونکہ وقت تو گزر ہی جائے گا، وقت تو گزرنے کے لیے آیا ہے۔ صحیح جگہ استعمال ہو جائے گا تو نفع اٹھائیں گے مرنے کے بعد، اور اگر صحیح جگہ استعمال نہیں ہوا تو پھر پریشانی رونا ہی رونا ہے، رونے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ موت بھی نہیں ہے۔ اس موت کے بعد اگر موت ہوتی تو پھر بھی معاملہ صاف ہو جاتا مرنے کے بعد، لیکن موت کو بھی موت دے دی جائے گی، موت بھی نہیں ہے۔ ہمیشہ رہنا ہے یا جنت میں یا جہنم میں، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ ایک فریق جہنم میں رہے گا، ایک فریق جنت میں رہے گا، دیکھیں ہم کون سے میں۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا کر جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔